اپنی موت کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ تو یہی کہتا ہے او میرے بندو اپنی موت کے آنے سے پہلے اپنی موت کی تیاری دنیا میں کر لو۔ اگر تم موت کے وقت اللہ سے کہو گے اے میرے پروردگار اس ایگزام کے بارے میں، اس امتحان کے بارے میں تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا، اے میرے پروردگار میری پوری کی پوری جوانی عیش و عشرت میں گزر گئی، تیری نافرمانیوں میں گزر گئی، اے میرے پروردگار رب ارجعون پھر سے دنیا کے اندر بھیج دے۔ اے اللہ ایک ایک منٹ نہیں، ایک ایک اسٹیج پر جلوہ افروز معزز و مکرم علماء کرام، دینی ملی بھائیوں، سائیڈ میں بیٹھی ہوئی اسلامی خواتین، مائیں اور بہنیں، ہم مسلمان ہیں اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہی ہمارا خالق و مالک ہے، مربی، پالنہار، نگہبان و نگہدار ہے، وہی ہمیں روزی دیتا ہے، وہی بے سہاروں کو سہارا دیتا ہے، بے اولادوں کو اولاد سے نوازتا ہے، وہی نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ بعدہ انگنت درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام انبیاء و رسول پر، خصوصیت کے ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا۔ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ حضرات گرامی قدر، آپ کے بیچ پہلی بار آنے کا اتفاق ہوا، آپ تمام کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اس لائق سمجھا اور ہمیں بھی اسٹیج کی زینت بنائی۔ ہم مسلمان ہیں، ہم سب کا کتاب اللہ پر ایمان و ایقان ہے، اس کے اندر جو جو باتیں لکھی ہوئی ہیں کسی ایک بھی بات کا ہم انکار نہیں کرتے۔ آج کے اس جلسے سے جو باتیں میں بولنے والا ہوں، آپ کے بیچ رکھنے والا ہوں، وہ ہے دنیا کی زندگی ایک عظیم امتحان۔ قرآن کی ہر آیت پر ایمان ہونے کے بعد بھی ہم دنیا میں اس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، اگر صحیح طور پر دیکھا جائے تو دیکھنے والا یہی محسوس کرے گا اس آدمی کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ذرہ برابر بھی ڈر نہیں رہا، خوف نہیں رہا، ایمان کا وہ احساس نہیں رہا، وہ مٹھاس نہ رہی، ایمان کی وہ حرارت نہ رہی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں پیدا ہمیں اور آپ کو فرمایا تو اس کا مقصد بتایا، ریزن کیا ہے، کارن کیا ہے، کیوں ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اے جن و انس، ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے، اپنی پرستش کے لیے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی انسان صرف اور جن صرف میری ہی عبادت کرے، کسی پتھر کے سامنے اپنا سر نہ جھکائے، کسی مورت کے سامنے اپنے جبین نیاز کو نہ جھکنے دے، جس ذات کا کھاتا ہے اس کا ہو کر کے رہے، اسی کا گن گائے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت والی ہے وہ ذات، کتنی بابرکت ہے، جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے، بیدہ الملک، یعنی ملکیت اللہ کی ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اللہ تعالیٰ اپنا دوسرا پاور بیان فرماتا ہے
کہ تمام چیزوں پر اللہ تعالیٰ ہی کا تصرف ہے، اسی کا اختیار ہے، وہی نفع اور نقصان کا مالک ہے، وہ تمام چیزوں پر قدرت رکھتا ہے، تمام چیزوں پر اسی کا کنٹرول ہے، اسی کے حکم سے ہم چلتے ہیں، اسی کے حکم سے ہم سوتے ہیں، اسی کے حکم سے دنیا میں آئے اور ایک دن اسی کے حکم سے ہم دنیا سے چلے جائیں گے۔ ہم منومن مٹی کے اندر مدفون ہوں گے۔ وہ لوگوں، اللہ کی قسم، دنیا سے چلے جانے کے بعد ہمیں کوئی یاد کرنے کو بھی تیار نہ ہوگا، جبکہ دنیا میں کیا لگتا ہے؟ جب تک انسان دنیا میں رہتا ہے اس کو لگتا ہے کہ اگر میں دنیا سے چلا گیا تو میرے بغیر دنیا رک جائے گی، دنیا چلے گی ہی نہیں۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان مرتا ہے، کوئی شخص مرتا ہے اور اس مرنے والے کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں اور ان 3 چیزوں میں پھر 2 چیزیں واپس ہو جاتی ہیں، ایک ہی چیز اس کے ساتھ باقی رہتی ہے جو اس کا عمل ہوتا ہے، اچھا یا برا، جو دنیا میں انہوں نے کمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کی دنیا میں کس طریقے سے زندگی تم گزارو، اس آزمائش بھری دنیا کو تم کس طریقے سے ہینڈل کرو، اللہ تعالیٰ جگہ جگہ پر ہماری تنبیہ کرتا ہے، ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کو آگاہ کر کے چلے گئے۔ اسی طرح آپ اپنے صحابہ کو جہنم کے بارے میں بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں قیامت کا دن ہوگا، آدمی اپنی داہنے طرف دیکھے گا، کچھ نہیں نظر آئے گا سوائے اچھے برے اعمال کے جو انہوں نے دنیا میں کیے، بائیں طرف دیکھے گا تو بائیں طرف بھی سوائے وہ اعمال کے جو دنیا میں اچھے اور برے کی شکل میں کیے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ آگے جہنم کی آگ دہک رہی ہوگی، داہنے بھاگے تو اعمال پکڑے، بائیں بھاگے تو اعمال پکڑے، آگے جہنم کی آگ دہک رہی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آگے جہنم کی آگ دہک رہی ہے۔ صحابہ چونکہ اس دنیا کی زندگی سے واقف تھے، آشنا تھے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں پر عمل پیرا ہوتے تھے، اسی لیے کہتے ہیں اللہ کے رسول کیسے بچیں اس آگ سے، کیسے ہماری نجات ہوگی، اس دنیاوی زندگی میں ہم کیسے فلاح پا سکتے ہیں، کیسے کامیاب و کامرہ ہو سکتے ہیں، اس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے اس دن ہم اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا فاتقوا النار ولو بشق التمرہ، اے میرے صحابہ اگر کھجور کا ایک ٹکڑا بھی تمہارے پاس ہو تو اس کو بھی تم صدقہ کرو اور اسی صدقے کے ذریعے سے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کر لو۔ پتہ یہ چلا اس دنیاوی زندگی سے اور جہنم کی آگ سے بھی بچنے کا ایک اہم ذریعہ صدقہ ہے، لیکن ہم مسلمان بھی کیسے ہیں؟ غلط راہوں کے لیے آج ہمارے پاس پیسے موجود ہیں، دینی مدارس کے لیے کوئی آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا دے، ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دینی مدارس میں دینے کو تیار نہیں۔ ہم مسلمانوں کی اکثریت کا یہی حال ہے کہ وہ مسلمان آج ٹورنامنٹ کے نام پر ہزاروں کروڑوں روپے خرچ کر رہا ہے، آج کے مسلمان قوالی کے نام پر ہزاروں کروڑوں روپے خرچ کر رہا ہے، آج کے مسلمان مشاعرے کے نام پر، اردو زبان کو فروغ دینے کے نام پر کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن جہاں قال اللہ اور قال الرسول پائے جائے، وہاں کے لیے مانگا جائے تو بہت سارے لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور میرے بھائیوں کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ دنیا آزمائش ہے؟ جو کچھ ہم اعمال کر رہے ہیں اللہ کی قسم قیامت کا دن ہوگا، ایک ایک عمل کا ہمیں حساب دینا ہوگا۔ اسی لیے تو مالک الملک رب العالمین 29ویں پارے کے آغاز میں فرماتا ہے، اپنا پاور بیان کرتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت والی ذات ہے جس کے ہاتھ میں تمام جہانوں کی بادشاہت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، جس کا تمام چیزوں پر کنٹرول چلتا ہے، جس کا تمام چیزوں پر اختیار ہے۔ آگے دیکھیے، الذی خلق الموت والحیات، او میرے بھائیوں اللہ یہ فرما رہا ہے
کہ اسی نے موت و حیات کو پیدا کیا اور مقصد بھی بتایا لیبلوکم ایکم احسن عملا کہ تم میں اللہ جانچے کہ تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے. خلق الموت، پہلے دیکھیے موت کا ذکر ہوا جبکہ زندگی پہلے آئی نا. ہاں موت کے بعد ہی کوئی چیز ہوتی ہے بے نام و نشاں ہوتی ہے. زندگی دینے والا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. کسی مردے چیز کو اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرتا ہے اور اس زندہ چیز کو اللہ تعالیٰ ہی موت کے گھاٹ اتارتا ہے. اللہ اپنے بندوں کو اس آیت کے ذریعے سے پیغام دے رہا ہے، اے میرے بندوں، موت و حیات کا سسٹم جو تم دیکھتے ہو، جو ہم نے چلایا ہے، اپنی آنکھوں سے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتے ہو، اپنے کندھوں سے جنازے قبرستان تک پہنچاتے ہو، اپنے ہاتھوں سے مردے کو نہلاتے ہو. یہ سسٹم جو ہم نے بنا کے رکھا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے جانچیں پرکھیں، تمہارا ایگزام لیں، تمہارا امتحان لیں. ایکم احسن عملا کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے. اللہ چاہتا تو یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اکثر عملا، اللہ یہ جانچنا چاہتا ہے، اللہ یہ امتحان لینا چاہتا ہے کہ تم میں سب سے زیادہ عمل کرنے والا کون ہے. لیکن ایسا نہیں کہا، احسن عملا کہہ کر کے بتا دیا. اللہ کے یہاں کوالٹی کی اہمیت ہے، کوانٹٹی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر آدمی صحیح سنت کے طریقے پر اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات کے مطابق تھوڑے ہی عمل کرے تو ان اعمال سے اچھے جو بہت زیادہ کیے جائیں لیکن قرآن و حدیث سے ہٹ کر کیے جائیں، اعمال اچھے کیسے ہوں گے ہمارے؟ اب سوال پیدا ہو تو اللہ نے ہماری تخلیق کی، موت و حیات کا سسٹم بنایا ہمیں آزمانے کے لیے کہ ہم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے. آج عمل ہوتا کہاں ہے؟ پہلی بات تو یہ کھل کر سامنے آتی ہے. عمل نام کی کوئی چیز نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرب قیامت علم اٹھا لیا جائے گا، علم اٹھ جائے گا. ایک مشہور صاحب ہی سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ اتنی جلدی علم کیسے اٹھ جائے گا؟ ہم تو خود قرآن پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا. ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، ان کے بچے ان کے بچوں کو پڑھائیں گے. اتنی جلدی دینی علوم کیسے اٹھ جائیں گے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ تم سے امید نہیں تھی کہ تو ایسا سوال کر سکتا ہے، لیکن جب تم نے سوال کر دیا ہے تو جواب بھی سنو. کیا یہود و نصارا تورات و انجیل نہیں پڑھتے؟ کہا پڑھتے تو ہیں. پھر آپ نے فرمایا اس پر جو کچھ لکھا ہوا ہے کیا اس پر عمل بھی کرتے ہیں؟ کہا نہیں، عمل تو نہیں کرتے. کہا یہی تو علم کا اٹھ جانا ہوا، بے عملی کا بڑھ جانا، بدعمالیوں کا بڑھ جانا خود اس بات کا ثبوت ہے کہ علم اٹھا لیا گیا ہے. علم اٹھنے کی ایک شکل گویا کہ آپ نے بتا دیا کہ بے عملی لوگوں کے درمیان بڑھ جائے گی، سننے کا شوق صرف باقی رہے گا. اور آج ہم نے تقریروں کو انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ بنا دیا. لوگ بس تبصرے کرتے ہیں کس کی تقریر اچھی ہوئی، فلاں جلسے میں کس کی تقریر اچھی ہوئی. چاہے آپ چائے کی دکان پہ بیٹھ جائیں، گلیوں چوراہوں میں آپ گھومتے آپ سنیں گے. اور یہ ہمارے یوٹیوبر بھائی ہیں، ان کا بھی الگ دھن ہے. یہ الگ الگ نام پر تھمبنیل بنا کر جو آپ نہیں بھی کہے نا وہ بھی چپکا دینے کو تیار ہے. اور آج کل ہو رہا ہے ایسی ننگی ننگی تصویر، اللہ اکبر، لگا کر کے ایک مقرر کو سائیڈ میں لگا دیا جاتا ہے. اس مقرر کی بے عزتی نہیں، خود قرآن و حدیث کی بے حرمتی ہے. اور میرے بھائیوں، چند ویوز پانے کے لیے، چند سبسکرائبرز پانے کے لیے ایسا گھناؤنا کام تو نہ کرو جس سے تمہاری آخرت بگڑ جائے. اس دنیا کو کمانے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ و برباد نہ کرو. کتنا بڑا بے وقوف ہے وہ آدمی جو اس دنیاوی زندگی کی طلب میں اپنی آخرت کو ٹھوکر مار دیتا ہے، جو اس زندگی کے حصول میں اپنی آخرت کو فراموش کر دیتا ہے، اپنی آخرت کو بھلا دیتا ہے. کتنا بے وقوف ہے وہ آدمی جو ایک قطرہ پانی کی طلب میں پورے سمندر کو ٹھکرا دیتا ہے. یہی تو مثال ہے. آج ہمارے نوجوان چند ویوز پانے کے لیے آج ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں. یوٹیوب پر اگر کسی کی تقریر سرچ کریں
تو اللہ کی قسم دیکھنے میں بھی آپ کو شرم آئے گی. آپ کلک ہی آپ اگر باغیرت ہیں تو آپ کلک نہیں کریں گے. ایک ننگی عورت کی تصویر آپ کی تقریر کے ساتھ کوئی چسپا کر دے تو آپ کو کیسا فیل ہوگا؟ آپ کو کیا لگے گا؟ او میرے بھائیو، تم بھی مسلمان ہو، تمہیں بھی مر کر اللہ کے پاس جانا ہے، تمہیں بھی اپنے کرتوتوں کا حساب دینا ہے. مالک الملک تمہارا پروردگار تو یہی فرماتا ہے یہ دنیا کیا ہے؟ او میرے بھائیو یہ دنیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے سنو. اللہ خود فرماتا ہے خلق الموت والحیات، پہلے موت کو لایا پھر زندگی کو، یہ بتانے کے لیے اس دنیاوی زندگی کی رنگینیوں میں اپنی موت کو نہ فراموش کر دینا، اپنی موت کو نہ بھول جانا. ایوکم احسن عملا، اچھے عمل کرو. اللہ تعالیٰ کو اچھے اعمال درکار ہیں. اچھے اعمال کیسے ہوں گے؟ چلیے یہ بھی کتاب اللہ کی ایک آیت سے معلوم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. جو اپنے رب سے ملنے کی توقع رکھے، اپنے رب سے ملنے کی امید رکھے، جو جنت کی طلب میں اپنے آپ کو اتارنا چاہتا ہے، جو جنت کی جستجو میں ریس لگانا چاہتا ہے، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، جو اللہ کی خوشنودی پانا چاہتا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، بس اسے چاہیے کہ وہ اچھے اعمال سے اپنے ایمان کو مزین کر لے. عملاً صالحا، آپ عمل صالح کر رہے ہیں. آپ اگر لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم تقریر ریکارڈ کر کے دینی بات لوگوں تک نشر کر رہے ہیں، لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، وہیں پر آپ غلط کام مکس کر دے رہے ہیں. اللہ کی قسم صحیح بات کے ساتھ غلط بات مکس کر کے پیش کریں گے تو ثواب نہیں بلکہ آپ کو گناہ ملے گا. اسی طریقے سے جس طریقے سے ایک آدمی اپنی حلال کمائی میں ایک بھی پیسہ اگر سود کا حرام کا ملا دے تو وہ پوری کمائی حرام کی ہو جاتی ہے، پورا سرمایہ اس کا برباد ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، آپ دینی بات لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اپنے گھروں پر بیٹھ کر آن لائن دیکھ سکتے ہیں، آپ کے ویڈیوز کے ذریعے سے وہ قرآن و حدیث کا علم حاصل کر سکتے ہیں. مگر ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس کے ساتھ غلط چیزیں آپ پیش کریں تو اس کا ایفیکٹ یہ ہوگا ثواب ملنے کے بجائے آپ اپنے کھاتے میں گناہ جمع کر لیں گے. اللہ گناہ جمع کرنے کی بات نہیں کرتا ہے. اگر اللہ سے ملنے کی امید ہے، اگر تمہیں اس بات پر ایمان ہے کہ تمہیں مر کر اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے، اپنے کرتوتوں کا حساب دینا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو تمہیں چاہیے کہ اچھے اعمال تم دنیا میں کرتے رہو. کیونکہ دنیا کیا ہے؟ آزمائش ہے. دنیا کیا ہے؟ امتحان ہے. دنیا کیا ہے؟ ایگزام حال ہے. آپ اور ہم دنیا کے اندر امتحان دینے کے لیے آئے ہیں. دوسری کنڈیشن بتائی گئی فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا کے بعد وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک و ساجھی نہ بناؤ، کسی کو پارٹنر نہ بناؤ. اللہ ہی کو حاجت روا، اسی کو مشکل کشا، اسی کو بگڑی بنانے والا، اسی کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھو. چاہے لاکھ مصیبت آ جائے اسی کے سامنے تمہاری پیشانی جھکنی چاہیے. اگر تم کوئی چیز کی طلب کرو، کوئی چیز مانگو تو رب العالمین سے ہی مانگو. یہ ایمان اور عقیدہ کہلاتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، بندو اچھے اعمال اچھے اعمال اچھے اعمال کرو. ایمان شرک کی ملاوٹ سے محفوظ رہے، آپ کے اعمال غلط عملوں کی ملاوٹ سے محفوظ رہے. ہم کیا عمل کر رہے ہیں؟ کیا دنیا میں لے کر کے آئے اور دنیا سے ہم کیا لے کر کے جائیں؟ او میرے بھائیوں، آج چھوٹے چھوٹے بچے آج اسکول میں پڑھتے، ان سے پوچھئے ان کا جو سالانہ امتحان ہوتا ہے، امتحان میں پوچھے جانے والے سوالات جب سامنے آتے ہیں وہ اپنے اندر کیسا ڈر محسوس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو سوالات پوچھے گا ہم سے
اللہ تعالیٰ نے تو پہلے بتا دیا, پرچہ آؤٹ کر دیا. اے میرے بندو, قیامت کے دن تم سے یہ سوالات پوچھے جائیں گے. اب انہی بچوں سے پوچھ لو جو کسی اسکول, کالج یا کسی یونیورسٹی کے طالب علم ہیں, کہیں پڑھتے ہیں, اس سے پوچھ لو اگر ایگزام سے پہلے پرچہ آؤٹ کر دیا جائے, کیا تم ان سارے سوالات کے جوابات نہ لکھ دو؟ وہ کہے گا کیوں نہیں بھائی, اگر سوالات معلوم ہو جائے کہ کیا کیا پوچھے جائیں گے تو بھائی بے وقوف ہوگا وہ جو اس کی تیاری نہ کرے گا. ہم کتنے بے وقوف ہیں میرے بھائیوں, ہمیں سب کچھ پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں اس کا ہمیں حساب دینا پڑے گا. ہمیں سب پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا پوچھے گا. آج ہم ان سب چیزوں کے پیچھے پڑے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے کبھی پوچھے گا ہی نہیں, کبھی ہم سے کلام پاک میں اللہ نے مطالبہ ہی نہیں کیا ان چیزوں کا. ان سب چیزوں کے چکر میں ہم پڑے ہوئے ہیں, کبھی اللہ پوچھے گا ہی نہیں. اور دنیا میں جب امتحان ہوتا ہے تو اگر کوئی سخت مزاج کا, اگر کوئی ایگزامینر ہے, امتحان لینے والا ممتحن ہے, تو بچے خوف کھاتے رہتے ہیں, ڈرتے ہیں کہ بڑے سخت مزاج ہیں, کہیں نمبر نہ کاٹ لے, ہے نا, کہیں نمبر نہ کٹ جائے. اور میرے بھائیوں, دنیا کا یہ حال ہے, ہم سب سے بڑا امتحان دینے کے لیے آئے ہیں, آج اس کے لیے ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں. یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو کسی مدرسے کے طالب علم ہیں, کسی اسکول کے طالب علم ہیں, وہ سال بھر اسی لیے پڑھتے ہیں محنت سے تاکہ اسے سالانہ ایگزام میں, ششماہی ایگزام میں کامیاب ہونا ہے. اور دنیا میں ہم اس لیے آئے تاکہ ہم اپنی آخرت میں کامیاب ہو جائیں. یہاں بچے محنت کر رہے ہیں, اور اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ ایگزام کو صرف 1 مہینے رہ گئے, یہ رات کو رات نہیں سمجھتے, اپنی نیندیں حرام کر لیتے. ہم کتنی غفلت میں ہیں, ہم غفلتوں کے نیند آج نہیں سوئے ہیں تو کیا ہے, کیا ہم بیدار ہیں؟ او میرے بھائیوں, آج اتنے بڑے امتحان کے لیے آج ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں. سردی کا موسم آتا ہے, اس سے پہلے رضائی بنوا لی جاتی ہے, کمبل خرید لیے جاتے ہیں, جیکٹ اور سویٹر لے لیے جاتے ہیں. گرمی آتا اس سے پہلے ہی کولر پنکھے چیک کر لیے جاتے ہیں, اے سی ٹھیک کرا لی جاتی ہے. او میرے بھائیوں, ہماری موت آنے سے پہلے ہم اپنی موت کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ تو یہی کہتا ہے, او میرے بندو, اپنی موت کے آنے سے پہلے اپنی موت کی تیاری دنیا میں کر لو. اگر تم موت کے وقت اللہ سے کہو گے, اے میرے پروردگار, اس ایگزام کے بارے میں, اس امتحان کے بارے میں تو مجھے پتا ہی نہیں تھا, اے میرے پروردگار, میری پوری کی پوری جوانی عیش و عشرت میں گزر گئی, تیری نافرمانیوں میں گزر گئی, اے میرے پروردگار رب ارجعون, پھر سے دنیا کے اندر بھیج لے. اے اللہ, ایک ایک منٹ نہیں, ایک ایک لمحہ